الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کر لو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے
درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی عبادات کے معاملے میں نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی ضرورت محسوس ہو تو چیزوں کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو نماز پڑھنے والے بندے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا کر نماز پڑھنا یا سفر کی حالت میں نماز پڑھنا وہ مشقتوں میں سے ایک مشقت ہے۔ یعنی نماز خود مشقت نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے خاص سفر ہو یا حضر بندے کو کچھ کرنا تو پڑتا ہے، کوشش محنت آگے بڑھنا وقت لگانا۔ تو جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو اس وقت اپنی سفری ضرورتوں کی وجہ سے اس میں مشغول رہنا زیادہ دیر تک وہ قدرے مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے احکامات میں لوگوں کی طاقت وسعت اور پہنچ کا بہت لحاظ رکھا ہے۔ کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا کہ جس میں وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ اس لیے نماز جیسی اہم عبادت اور اس فریضے میں اللہ رب العزت نے یہ آسانی بہم پہنچائی ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے تو وہ نمازیں جو وہ حضر کی حالت میں اپنے گھر میں یا اپنے علاقے میں 4 رکعتیں پڑھتا تھا، سفر کے اندر اس کی 2 رکعتیں ہو جاتی۔ اس کو کہتے ہیں قصر صلاۃ، نماز کا کم ہو جانا۔ یہ اپنی مرضی نہیں ہے کہ نماز کو کتنا کم کر لیں، یہ بھی شریعت نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہے، اس کو 2 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں سفر کی حالت کے اندر، مثلا ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے۔ ورنہ فجر کی پہلے ہی 2 رکعتیں ہیں، آپ ان کو کم نہیں کر سکتے کہ 1 رکعت پڑھ لیں۔ اسی طرح مغرب کی ایک حیت دوسری نمازوں سے مختلف ہے، وہ بھی 3 رکعتیں ہی ہیں، ان کو آدھا یا ان کو 2 کر کے پڑھنا یہ ممکن نہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن سے اکثر لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے۔ اتفاق سے اس ہفتے کافی لوگوں نے پوچھا تو میں نے کہا دوسرے احباب کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نساء کی 101 نمبر آیت ہے، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس سے قصر نماز نکالی جاتی ہے۔ یعنی نماز کو آدھا کرنا، یہ جو میں قصر کہہ رہا ہوں، اس کی کمی وہ کس حالت میں ہے، وہ عذر کیا ہے جس کی بنیاد پر آدمی نماز کو کم کر سکتا ہے؟ وہ عذر ہے سفر، خواہ کسی طرح کا بھی سفر ہو۔ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ اس وقت اپنی گاڑی ہو تو کیا مشکل ہے، فلاں جگہ پر آدمی جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان وسائل سے شریعت کے حکم میں تبدیلی نہیں آتی۔ اب بھی صورتیں بدل گئی ہیں، ورنہ اس کی اہمیت اور اس کا فائدہ وہ اس وقت محسوس ہوتا ہے جب آدمی کو واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے
یہ احکامات یہ قیامت تک کے لیے ہیں، جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عنایت کیے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اس لیے قرآن مجید میں رہنمائی ملتی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا اسوہ، ان کی سنت قول و فعل سے کسی چیز کا پتہ چل جائے تو وہ دین اور شریعت بن جاتی ہے۔ اس آیت کے متعلق ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے کئی معنی بھی نکل سکتے ہیں، جس سیاق و سباق میں یہ آئی ہے اس سے بھی بعض اشکال پیدا ہوتے ہیں، تو غور کیا جائے تو اللہ نے سب کو حل بھی کیا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی مشروعیت ثابت ہے، شرع کے اندر نماز کی قصر یا اس کو کم کرنا یہ ثابت شدہ عمل ہے، یہ کوئی کسی کا ذاتی فعل اور خواہش نہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کی حالت میں ہو یا زمین میں سفر کے لیے چلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو نماز کو کم کرنے میں گناہ نہیں ہوگا۔ ان الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے، یعنی فرض اس طرح نہیں ہے کہ آدمی سے کہا جائے کہ اگر وہ قصر نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی سفر کی حالت میں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اصحاب کا طریقہ، خواہ وہ فعلی اعتبار سے ہو یا قول کے اعتبار سے، وہ یہی چاہتا ہے کہ اگر اللہ بندے کو کسی معاملے میں رخصت دیتا ہے تو بندے کو اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے۔ جس طرح اسی آیت کے ضمن میں صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے، یہاں بھی ایک اشکال ہے کہ یہ آیت تو خوف کی حالت میں ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر جو تمہارے مد مقابل ہیں وہ کسی آزمائش میں ڈال دیں، پھر فرمایا ان تقصروا من الصلاۃ۔ تو ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا، یعلا بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تو کہتا ہے ان تقصروا من الصلاۃ فقد امن الناس، یعنی اللہ نے یہ کہا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر آزمائش میں ڈال دیں گے تو پھر تم قصر کر لو، فقط امن الناس، اب تو امن ہو گیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دیکھو ذرا غور کرنا اس بات پر کہ کس طرح شریعت وہ ایک نعمت بن کر ہمارے سامنے آئی ہے جو حضور کے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ یہ مسائل حل نہ ہوتے اگر یہ روایات، یہ حدیثیں، یہ سنتیں محفوظ ہم تک نہ پہنچتی۔ بندے قرآن مجید کی تعویل اب بھی کرتے ہیں، وہ جان چھڑانے کے لیے جدھر چاہیں وہ اس کو پھیر دیں، اپنا مطلب نکال لیں۔ تو یہ جو اشکال تھا بعض دفعہ خیال ذہن میں آتا ہے، سوچتا ہے بندہ کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس آیت میں بھی خیال یہ پیدا ہوا، صحابہ کے ذہن میں بھی جس طرح آ گیا کہ یہ تو خوف کی حالت میں تھا، اب خوف ختم ہو گیا ہے، اب نماز کو قصر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی سفر میں جس طرح عام طور پر دقت ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں عجبت مما عجبت فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تجھے تعجب ہوا ہے مجھے بھی تعجب ہوا تھا کہ یار یہ بات خوف کی حالت میں شاید ہے، اب تو امن ہو گیا ہے، اب تو یہ حکم بدل دینا چاہیے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا الصدقہ یا فاقبلوا صدقتہا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کو کم کر کے تمہیں ایک صدقہ عطا کیا ہے، ایک نعمت دی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جب کسی پر کوئی نعمت عطا کریں، دیں، صدقہ کریں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس صدقے کو قبول کریں، جس طرح دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب، اللہ رب العزت جو ہے وہ پسند کرتا ہے، کیا پسند کرتا ہے کہ جو میں دوں ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ،
یعنی الفاظ یہ ہیں، اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں سے وہ جو اس نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں ان کو اپنے حق میں استعمال کرو، رخصتوں سے فائدہ اٹھاؤ، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ جس طرح وہ پسند کرتا ہے اس کی معصیت سے بچا جائے، نافرمانی سے بچا جائے، یہ اللہ رب العزت کو بات جو ہے وہ پسند ہے، اور وہ معصیت کو ناپسند کرتا ہے، یعنی بندے کی معصیت کرنا اللہ کو ناپسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ معصیت سے بچا رہے۔ بالکل اسی طرح فرمایا اللہ کو یہ بات بھی پسند ہے، جس طرح معصیت اس کو ناپسند ہے، یہ پسند ہے کیا کہ بندہ اس رخصت کو استعمال کرے جو اللہ نے رخصت اس کو دی ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک رخصتوں میں سے رخصت ہے، جس طرح نماز روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سفر کی اجازت دے رکھی ہے، تو رخصت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ تعویلیں کرتا رہے بندہ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، اور پہلے والے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم ثابت شدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت وہ شرح السنہ میں آتی ہے، وہ کہتی ہیں کل ذالک قد فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسر الصلاۃ واتم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے ہیں، نماز کو کسر بھی کیا ہے، پورا بھی کیا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو کسی حالت میں، اس کی خاص حالت کیا ہے کہ آدمی کو کسی امام کے ساتھ نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، صحیح مسلم میں امام نبوی نے باب باندھ کر کہا ہے کہ کیا کسی مقیم کے پیچھے مسافر نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ کس طرح پڑھے گا؟ تو پوچھا عبداللہ بن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس میں وضاحت ہے اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ میں مکہ میں ہوتا ہوں تو جب میں امام کے پیچھے نماز نہ پڑھ رہا ہوں تو پھر کس طرح پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ تم جو ہے وہ دو رکعتیں پڑھ لو، 2 رکعتیں پڑھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب امام کے پیچھے ہو تو جو امام پڑھ رہا ہے اتنی پڑھو، ورنہ اگر تم اکیلے نماز پڑھو تو 2 رکعتیں پڑھو۔ یعنی کسی سفر والی جگہ پر اگر ہیں آپ تو وہ جو 4 ہیں ان کو 2 کر لو، لیکن اگر امام کے پیچھے ہیں، امام کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہیں تو جتنی امام نماز پڑھے اتنی ہی پڑھو۔ اس سلسلہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کے اور دوسرے اقوال جو ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اب مسئلے کے لیے نوعیت یہ ہے کہ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ کتنا سفر ہونا چاہیے، یا اور مسائل جو عام طور پر جو ہے واسطہ جن سے پڑتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں، جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا، کہ یہ رخصت ہے، اللہ نے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہیں جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، اللہ کے رسول کے صحابہ وہ اس پر عمل کرتے تھے، تو مسلمانوں کو بھی اس اسوہ حسنہ پر، ان اصحاب کے طریقے پر چلتے ہوئے اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بلا وجہ تعویلیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ باقی مسائل انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔